50 سے زیادہ علوم پر دسترس حاصل کی، 50 سے زیادہ علوم پر آپ نے تفسیر بھی پڑھی اور سمجھائی بھی، حدیثیں پڑھی سمجھائی، فقہ، سبحان اللہ، فقہ کے تو بادشاہ ہیں، جو لکھ دیا سو لکھ دیا، جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نکتہ رضا کا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اتنا علوم حاصل کیا، قرآن، حدیث، فقہ، پتہ نہیں کیا کیا علوم حاصل کیا اعلیٰ حضرت نے۔ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد میرے اعلیٰ حضرت کہتے کیا ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باب خلیل کا گلے زیبا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، یہ باغ خلیل کا گلے زیبا، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش، اللہ فرماتا تمہیں میں سے بھیجا، تمہیں میں سے بھیجا۔ حضور بشر ہیں لیکن ایسے بشر ہیں کہ خیر البشر ہیں، اور ایسے انسان ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے۔ یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ حضور جیسا بشر کوئی نہیں، اور میرے آقا آئے تو تمہیں میں سے، لیکن 70 پردوں میں تشریف لائے۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور نے ان بشری پردوں میں سے ایک پردہ ہٹا دیا تو آپ تجلیوں کی تاب نہ رہ سکی، بے ہوش ہو گئے۔ امام کہتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، جان 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 تجلا، حضور کا سایہ نہ تھا، حضور کا سایہ نہ تھا۔ میرا اندر سے کہہ رہا ہے اگر وہ پردہ ایک ہٹا دیتا نا حضور تو سایہ پہ سورج کا پڑتا۔ کسی کی سمجھ میں آ گئی نہیں بات؟ حضور پردوں میں تشریف لائے، ایک پردہ بھی ہٹ جاتا تو سایہ پھر پڑتا سورج کا۔ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش، جان 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 تجلا۔ اچھا میں نے جو بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے اس سے آگے کی بات کی ہے، میں تو حضور کی بات کی نا، اعلیٰ حضرت نے اس سے آگے کی بات کی۔ تمہارے ذرے کے پرتا ستارہ فجر،
حضور آپ کے نالین شریف کے نیچے آنے والے ذرے جو ہیں ان کا پرتو کیا ہے؟ یہ آسمان پر تارے ہیں، یہ ضیائیں ہیں. تو جب نالین شریف کے نیچے آنے والے ذروں کا یہ عالم ہے تو حضور نال کی مثال فرماتے ہے ہی نہیں. تو ہم جیسے محبت کرنے والے کہتے ہیں حضور کچھ ایسی مثال دیتے جو انکمپلیٹ ہو، نامکمل ہو، خام مثال ہو، کوئی ایسی دے دیجئے. کہتے ہیں سن، اگر خام مثال دینے کے لیے ہو تو کیا ہے؟ تمہارے نال کی ناقص مثل اللہ رے تیرے جسم منور کتابش جانے تجلا کہوں تجھے جانے تجلا تجلا کہوں تجھے. اور مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شگا. حضور کے اسماء مبارکہ میں سے ایک حضور کا نام ہے وکیل. سیدنا وکیل صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے سیدنا وکیل صلی اللہ علیہ وسلم. وکیل کارساز، کام بنانے والا. قیامت کے دن ہمارا کام کون بنائے گا؟ اللہ سے بات کون کرے گا؟ سارے تو کہیں گے اذهبوا الى غیری، انا لہا کا مجدہ کون سنائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں کون جائے گا؟ محمد برائے جناب الہی. حضور جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کے لیے حضور ہیں، اور جناب الہی برائے محمد. وہ شب معراج راج، وہ صفحہ محشر کا تاج، اور کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود. ہماری بات کون بنائے گا؟ آمینہ کا لال بنائے گا. تو امام کہتے ہیں جب بات یہی ہے تم مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شگا یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے یعنی عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب غیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے یعنی شفیع روز جزا کا یعنی شفیع فیوز عجب غیر طلب. جب حضور تشریف لائے دنیا میں آتی سجدہ کیا، سجدہ کر کے کیا فرمایا؟ ربی حب لی امتی. کیا حضور کچھ نے کہا؟ کسی نے حضور سے فرمایا کہ حضور یہ کہیں؟ کیا حضور سے کسی نے یہ فرمایا، عرض کی کہ حضور کچھ ایسا حکم فرمائیں کہ جو آپ کی مزار کی زیارت کر لے اس میں شفاعت واجب ہو؟ حضور نے خود اپنی ذات پر واجب فرمائی، من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی. یہ رحمت رب ہے کس کے سبب فیوز عجب بغیر طلب یعنی شفیع روز جزا کا. اور اتنا پڑھنے کے بعد اعلیٰ تک کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری.
حضور میرے آقا آپ کے اوصاف ایسے اوصاف ہیں جو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہیں، یعنی کہ آپ کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے۔ اوصاف بیان کرنے والا مجھ جیسا آپ جیسا وہ تھک جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، لیکن حضور کے اوصاف ختم نہیں ہو، کیونکہ کسی کے وصف کا ختم ہو جانا یہ بھی عیب ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے آقا حضور بے عیب ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب۔ اور آقا کے سامنے کوئی بات کی جائے، یاد رکھیے گا، حضور کی بارگاہ میں کوئی ہو وہ کچھ بات کرے اور حضور روکے نہ تو یہ حدیث بن جاتی ہے جی۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا جیسا آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا۔ تو حضور نے یہ تھوڑی کہا ہے حسان کیا کہہ رہے ہو، اتنا غلو کر رہے ہو مسجد میں بیٹھ کر، میرے ممبر میں بیٹھ کے، میرے ممبر میں کھڑے ہو کر اتنا غلو کر رہے ہو۔ حضور تو خوش ہوئے اور دعا بھی۔ ہمارے حضور کے اوصاف کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو جب بات یہ ہے تو امام کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناغی سے ہے بری، تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران کیا کہوں، توجہ فرمائیں، اعلی حضرت کو حیرانگی ہو رہی ہے، اعلی حضرت حیران ہیں۔ کس بات پر حیران ہے؟ کیا کہوں تجھے، اور اس بات پر تو قطعی حیران نہیں کہ کیا نہ کہوں تجھے، اس میں تو حیرانگی نہیں نا، کیا نہ کہوں، حیرانگی ہے اسی میں کہ کیا کہوں تجھے، کیا نہیں کہنا۔ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، ارے خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو، یہاں تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حضور کے چہرہ مبارکہ کو دن سے تشبیہ دوں کیا آسمان کے سورج سے؟ تو دن کو دن کس نے بنایا؟ سورج نے۔ سورج نکلا تو دن ہوا نا۔ کہا میں کیا کروں، حضور کے چہرے کو دن سے تشبیہ دوں یا سورج سے؟ تو کہا بات بنی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شب زلفیاں مشک خدا، حضور کی زلفوں کو شب سے رات سے تشبیہ دوں یا مشک ختن سے؟ بات بنی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بات کیوں بنی نہیں؟ بات بنی کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں بنی کہ یہ سب طفیلی ہیں، دن بھی طفیلی رات بھی طفیلی، سورج چاند ستارے مشک عنبر، اب کچھ بھی لے لیجئے، جو کچھ بھی ہیں سب طفیلی۔ اصل کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ اپنے نور سے اپنے پیارے محبوب کے نور کو پیدا کرنا۔ مدارج نبوت میں اس پوری روایت میں بڑا کمال لکھتے ہیں شیخ عبد المحدث دہلوی رحمہ اللہ، بڑا کمال لکھا کہ اس نور کے پھر کیا کتنے ٹکڑے ہوئے، کتنے حصے ہوئے، پھر کس سے کیا بنا، پھر ایک بچا تو اس سے کیا بنا،
کیا کیا بنے، پھر ایک بچہ حصہ تو اس کے حصے ہوئے تو اس سے کیا کیا بنا، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امامت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے حضور اصل ہیں، اور طفیلی کبھی بھی اصل کی مثل نہیں ہو سکتی۔ امام کہتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا تو کیوں؟ بلبل گل کا عاشق ہے، اور جب وہ گل کو پا لیتا ہے اپنی معراج پر پہنچ جاتا ہے نا پھر کوکتا ہے، تو بلبل نے گل ان کو کہا تو قمری نے سر جاں فضا۔ قمری ایک پرندہ ہے جو باغ میں سب سے اونچے درخت کو چنتا ہے، سب سے اونچا ہو، پھر وہ وہاں پہنچ کر اپنی معراج پر پہنچ کر پھر وہاں سے وہ بولنا شروع کرتا ہے، تو دونوں اپنی معراج پر پہنچے۔ بلبل نے گل ان کو کہا تو قمری نے سر جاں فضا، تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حیرت، اب پتہ ہے حیرت کب شروع ہوتی ہے؟ یہ حیرت جو ہوتی ہے نا کب شروع ہوتی ہے؟ حیرت تب شروع ہوتی ہے جہاں عقل جواب دے، جہاں عقل ختم ہو جائے نا، جہاں عقل بھی رک جائے وہاں سے حیرت شروع ہوتی ہے۔ امام ان کی باتیں سن رہے تھے، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر جاں فضا، تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، دوپہر 12 بجے کا وقت، دحوہ کبریٰ، آج کل ویسے بھی گرمی کیسی چل رہی ہے، مجال ہے کہ اس وقت میں کوئی سورج سے آنکھ ملائے، کوئی آنکھ ملا سکتا ہے کیا زور پہ؟ اور 14ویں کا چاند، 14ویں کا چاند جس پر شاعر جو ہے اچھل جاتے ہیں اور اپنی دل کی جو ہے نا وہ ترجمانی اشعار کی صورت میں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اشد کا صاحب سبحان اللہ، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اچھا چاندنی رات کا اگر لطف دینا ہے نا تو وہ پچھلے پہر میں ہی ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے نا، اللہ تہجد نصیب فرمائے اور آنکھ کھل جائے اور چاندنی رات، چاند رات 14ویں، تو آپ اس وقت ذرا چاند کو دیکھے گا، آپ کو چاند بڑا بڑا نظر آئے گا، وہ ایسی زاویے پہ ہوتا ہے، وہاں چاند آپ کو بڑا نظر آئے گا اور مکمل چاند ہوگا، اتنا پیارا لگے گا۔ ایک واقعہ میں تو ہے نا، ایک چاندنی رات میں صحابہ کبھی حضور کو دیکھتے کبھی چاند کو دیکھتے، فیصلہ کرتے کون فیصلہ کیا، حضور سے بڑھ کر حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے یا امام کہتے ہیں سبحان اللہ کہ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، ارے بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کیا۔ اگر یہ کلام پڑھتا رہوں گا تو میں فلیسی میں پوری ہو جائے گی، پھر آپ کی ساری فرمائشیں رہ جائیں گی۔ اسی لیے میں بھی اعلیٰ حضرت کی طرح کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی۔ آپ کو کیا پتا خاموشی بھی زبان ہوتی ہے، اس کو سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں میں، خاموشی بھی ایک زبان ہے، اور خاموشی میں بندہ وہ کچھ بول لیتا ہے جو یہاں سے نہیں بول سکتا۔ رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں نا، لگام لگی ہوئی ہے شریعت کی۔ تو خاموشی ایسی چیز ہے کہ اس میں رہتے ہوئے بندہ بہت کچھ بول لیتا ہے۔
اس سے آگے بڑی باتیں ہیں. اگر کسی نے تصوف پڑھا ہوا ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ سر کیسے کہتے ہیں. سر، وہ سر کیسے ملتا ہے، کون دیتا ہے، اور سر ذات کے ساتھ ہو یا بغیر ذات کے ہو، اور بغیر ذات کے ہو تو کیا ہوتا ہے، اور ذات کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. یہ کچھ باتیں آگے کی ہیں. اور بغیر ذات کے سر مل جائے نا تو سر چلا جاتا ہے. بغیر ذات کے سر ملے تو وہ سر لے کے جاتا ہے. اس لیے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا. لیکن امام تو میرے امام ہے نا، امام تو امام ہے نا. اب دیکھو نا، قصیدہ معراج لکھنے والوں نے کتنے قصیدے لکھے، کتنے قصیدے لکھے. ایک مقام ایسا آیا جہاں اچھے اچھے پھنس گئے. او ادنا قاب قوسین، یہ مقام ایسا تھا جہاں اچھے اچھے آ کے پھنس گئے. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت وہاں سے بھی نکل گئے. ہوا نا آخر کے ایک بجرا، تمبوجے بحر ہو میں ابھرا، تنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا لیے تھے. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. بڑے بڑے نازک معاملات سے بھی ایسے گزر جاتا ہے. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. پھر کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا. کمال دیکھیے اعلیٰ حضرت یہ تھوڑی کہتے نعت ختم کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت یہ تھوڑی کہتے میں نے اوصاف ختم کرنے کی بات. امام کہتے ہیں میں اپنا کلام ختم کر رہا ہوں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، میں اس کو روک رہا ہوں. ورنہ یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ یہاں تو رکاوٹ ہے ہی نہیں. آپ ختم ہو جاؤ گے، حضور کی نعت ختم نہیں ہوگی. امام کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا. اللہ اللہ اللہ. اس مصرے کو پڑھنے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑی نعت ہے. یہ جو مصرع ہے جب پڑھوں گا میں، یہ اتنی بڑی نعت ہے، ایک بشر کے لیے اس سے بڑی نعت مجھے لگتا ہے ممکن نہیں. یہ مصرع جو ہے بڑا سننے میں آپ کو لگتا ہے کہ بڑا آسان سا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس مصرع میں بہت بڑی نعت کہہ دی. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا خلق کا